السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے خاموش نظریں ادھورا اعتراف۔ کراچی کی ایک مصروف صبح تھی۔ شہر کی سڑکیں حسب معمول گاڑیوں کے شور سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ اپنے خوابوں کا بوجھ کندھوں پر اٹھائے دفتر کی طرف بڑھ رہے تھے، اور انہی ہزاروں چہروں کے درمیان ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس کی آنکھوں میں ذمہ داری، خودداری اور خاموش امیدوں کی چمک ایک ساتھ نظر آتی تھی۔ اس کا نام زارا تھا۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں ہر مہینے کی تنخواہ صرف پیسہ نہیں بلکہ پورے خاندان کی سانسوں کا سہارا ہوتی تھی۔ زارا نے شہر کی ایک بڑی کمپنی میں نئی ملازمت اختیار کی تھی۔ وہ اپنی قابلیت کے باوجود حد سے زیادہ کم گو تھی۔ دفتر کے پہلے ہی دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صرف اپنے کام سے پہچانی جائے گی، کسی سے غیر ضروری بات نہیں کرے گی، نہ کسی کی خوشامد کرے گی اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنی مجبوریوں کا رونا روئے گی، کیونکہ اس کے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ عزت مانگنے سے نہیں بلکہ کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی کمپنی کا مالک اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ریان تھا۔ عمر تقریباً 32 سال۔ تعلیم بیرون ملک سے مکمل کی تھی۔ دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی تنہائی بسی ہوئی تھی۔ اس نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا تھا جو اس کے عہدے اور دولت سے متاثر ہوتے تھے، مگر شاید ہی کسی نے اسے ایک عام انسان سمجھ کر دیکھا ہو۔ اسی لیے اس نے اپنے جذبات کے گرد خاموشی کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر لی تھی۔ دفتر میں سب لوگ ریان سے ڈرتے تھے۔ اس کی سختی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ کوئی بھی ملازم اس کے سامنے غلطی کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ سخت ضرور تھا مگر ناانصاف کبھی نہیں تھا۔ وہ صرف محنت اور ایمانداری کو پہچانتا تھا، اور یہی دو خوبیاں پہلی بار اسے زارا میں دکھائی دی۔ ایک دن کمپنی کی اہم میٹنگ تھی۔ ایک سینئر ملازم کی غلطی کی وجہ سے کروڑوں روپے کا معاہدہ خطرے میں پڑ گیا۔ پورا ہال خاموش تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مسئلے کا حل پیش کرے۔ تب زارا نے پہلی بار اجازت لے کر نہایت اعتماد سے اپنی رائے دی۔ اس نے اتنی باریکی سے منصوبہ سمجھایا کہ چند ہی لمحوں میں سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، اور ریان نے پہلی مرتبہ کسی ملازم کی بات مکمل خاموشی سے آخر تک سنی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد ریان نے صرف ایک جملہ کہا، کبھی کبھی سب سے خاموش آواز ہی سب سے بڑی سچائی بیان کرتی ہے۔ یہ جملہ سن کر زارا نے صرف شکریہ کہا اور خاموشی سے اپنی میز کی طرف واپس چلی گئی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اسی لمحے کسی کے دل میں اس کی عزت نے ایک نئی جگہ بنا لی تھی۔ ایسی جگہ جہاں تعریف سے زیادہ احترام موجود تھا، اور احترام ہی اکثر محبت کی پہلی سیڑھی بن جاتی ہے۔
دن گزرتے گئے، دفتر کی مصروفیات بڑھتی رہیں، لیکن ریان نے محسوس کیا کہ زارا ہر مشکل کام بغیر شکایت کے مکمل کرتی ہے۔ وہ کبھی اپنی تھکن کا ذکر نہیں کرتی، کبھی اپنی پریشانی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی، اور شاید یہی خاموش طاقت اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ ایک شام دفتر میں بارش کی وجہ سے تقریباً تمام ملازمین جا چکے تھے، صرف چند لوگ باقی تھے۔ زارا اپنی فائل مکمل کر رہی تھی کیونکہ اگلے دن وہ رپورٹ ہر صورت جمع کرانا چاہتی تھی۔ دوسری طرف ریان اپنے کیبن کی شیشے والی دیوار سے پورے فلور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر بار بار اسی ایک میز پر جا کر رک جاتی جہاں ایک لڑکی اپنی ذمہ داری کو اپنی ضرورتوں سے زیادہ اہم سمجھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ زندگی میں کچھ لوگ شور مچا کر نہیں بلکہ خاموشی سے دل میں اتر جاتے ہیں، اور شاید یہی وہ جملہ تھا جہاں ایک انجانی سی محبت خاموشی سے جنم لیا، ایسی محبت جس میں جلد بازی نہیں تھی، صرف احترام، دعا اور انتظار تھا۔